الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ احباب کی طرف سے تقاضا ہوا کہ بھئی ان چھٹیوں میں جو کسی وبا یا بلا مصیبت اور مرض کی وجہ سے ملی ہے تو یہ چھٹی چاہے مدرسوں سے ملی ہو یا پھر اسکول اور کالجوں کی طرف سے ملی ہو یا پھر ملازمت اور تجارت کی وجہ سے طرف سے ملی ہو، دفاتر کی طرف سے ملی ہو، جس کی بھی طرف سے ملی ہو، تو ان چھٹیوں میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بھئی اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو اپنے ایمان پر محنت کرنی چاہیے۔ اب یہ جو وائرس ہمارے درمیان پھیل گیا ہے، اس کی دہشت کو اپنے دلوں سے نکالے۔ موت دینے والا وائرس نہیں ہے، بلکہ موت دینے والا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ مرض اور مصیبتیں بلائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ احادیث میں اس کا بیان گزر چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلائیں اور مصیبتیں ایمان والے کے لیے شہادت کے مرتبے کے لیے بھیجی جاتی ہیں اور کافروں کے لیے ہلاکت کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ مومن کے لیے موت تو ایک تحفہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک موقع ہوتا ہے، لہذا اس سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ کا سوال جو ہے کہ ان موقعوں پہ کیا کرنا چاہیے، تو ہم تو وہی بات کہیں گے جو ہمارے اکابر کہتے آئے ہیں کہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اب تک ہم سے جو بھی ہو رہا تھا، یعنی کبھی باہر، کبھی گھر میں، کبھی تجارت میں تو کبھی گھر میں، تو ایسے موقع پر صحیح طور سے صحیح توجہ سے گھر پر کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک موقع دیا ہے، تو اس کے اندر ہم اپنی ذات کی طرف پہلے رجوع ہوں کہ اپنی ذات کا ایمان بنائیں، اپنے آپ کو جنت سے قریب کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو جنت کے اعمال پر لے آئیں۔ تو یہ محنت پہلے کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو ایمان پر لانا ہے۔ تو جو محنت ہم اپنے آپ پر کریں گے، وہی محنت اپنے گھر پر بھی کرنا ہے۔ تو خاص طور پہ ان باتوں کے لیے جو ہدایات اکابر کی طرف سے دی جاتی ہیں، جو یہ ماحول بنانے والی چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلے نمازوں کی پابندی ہے۔ چھٹی ہم کو ملی ہے، چھٹی ملازمت اور دفتروں کو ملی ہے، لیکن چھٹی نمازوں کو نہیں ملی۔ نماز تو ایمان والے کے لیے بہرحال پڑھنا ہے۔ ہاں، مسجدیں بند ہیں تو مسجدوں کو ہم یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ مسجد بند کر دو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ تو جیسے مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم گھر کے ایک فرد ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ان چھٹیوں میں کیا کیا تھا، تو جواب دہی کرنا ہے۔ تو ہم کو اپنی گھروں میں مسجدیں بنانا ہے۔ مسجدیں مینار اور محراب کا نام نہیں ہے، بلکہ مسجد ہے باجماعت نماز ہونے کا، مسجد نام ہے باجماعت نماز ہونے کا۔ تو نماز ہمارے گھروں میں جماعت کے ساتھ ہو، جس کے اندر عورتوں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ ہاں، تو یہ موقع سے عورتیں بھی یعنی جماعت کے ثواب کو پا لیتی ہیں۔ مسائل بعد میں کسی وقت ہو سکا گا تو تذکرہ کر دیا جائے گا۔ تو اپنے گھروں کو مسجدیں بنائیں، نماز کی پابندی کریں، ایک نماز بھی ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کرنے کی کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ حفاظ کرام جو ہیں مدرسوں سے جن کو چھٹی ملی ہے، ان کے لیے زرین موقع ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر اپنے قرآن کو پختہ کریں، اپنے قرآن جو بھی پڑھے تھے، تاکہ تراویح میں اور عمدگی کے ساتھ اور اچھے یعنی اس کے اندر نکھار کے ساتھ ہم تراویح میں اس قرآن پاک کو سنا سکیں۔ حضرت شاہ صاحب نے قرآن کے یعنی اصول بتائے ہیں، پڑھنے کے آداب بتائے ہیں، تو ان کے تمام کے ساتھ کرنے کے لیے ابھی سے ہم کو تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، استغفار کی کثرت،
توبہ کی کثرت، یعنی اللہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے پہلے تو نے حرمین کے دروازے بند کرا دیے اور اب پھر اپنے بستی کے مسجدوں کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، تو یہ ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور چوتھی بات جو ہے وہ عمومی خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہے۔ ہم سب گھر والوں کو لے کر بھی دعا کریں اور انفرادی بھی دعا کریں۔ دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، دعا ایمان کا، مومن کا ہتھیار ہے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں، اس کے لیے موبائل کا استعمال ہے، موبائل کا استعمال بقدر ضرورت ہو، وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے، تو بقدر ضرورت موبائل فون کا استعمال کیا جائے، زیادہ نہیں۔ زیادہ ہم کو اپنے گھر والوں کے اوپر توجہ دینا ہے، بچوں کے اوپر، بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ دینا ہے، اور پھر صدقے کا اہتمام، صدقہ کرنا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری فضائل، بہت سارے فضائل ہیں، صدقہ کرنا ہے۔ اور ابھی بھی بہت سارے جگہ دیکھا گیا کہ ہمارے اپنے شہر کی بات ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم تجوریوں میں رکھیں، ہم اس کو اپنے اکاؤنٹ بیلنس، بینک بیلنس میں رکھیں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر، الخلق عیال اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو بھی ہے، اللہ کے گھر والے، کنبہ ہے، اس کے اوپر خرچ کریں گے۔ روزانہ آسمان پہ فرشتہ آتا ہے اور یہ ندا دیتا ہے کہ اللہ جو لوگوں پر خرچ کرے تو اس کے اوپر خرچ کر۔ تو صدقے کا اہتمام کرنا ہے، بچوں میں دین بیداری کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے موت کا مذاکرہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرنا ہے، اور بچا کچا جو بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ اگر میسر ہے تو پھر اس میں دینی کتابوں کا مطالعہ ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ، گھر میں دین کی کتابوں کی تعلیم کے حلقے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن میں کیا کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیر کی کتابیں ہیں، فضائل اعمال ہیں، یہ ہماری گھروں کے اندر تعلیم ہونا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے نحوستیں نکلیں گی۔ پھر اب اس کے بعد جو وقت بچ جائے وہ فضولیات میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے آرام کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر توجہ دیں کہ آرام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی صحیح طور پر یہ چھٹیاں گزارنے کی اور ان کو حقیقی طور پر زرین موقع سمجھ کر اس میں اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔